السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ بنگلہ دیشی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد نے گزشتہ 4 ماہ کے دوران بھارتی ہائی کمشنر سے ان کی کئی درخواستوں کے باوجود ملاقات نہیں کی۔ ایک بنگلہ دیشی اخبار کے مطابق 2019 سے شیخ حسینہ کے دوبارہ وزیر اعظم منتخب ہونے کے بعد بنگلہ دیش میں بھارتی منصوبوں کی رفتار بھی سست پڑ گئی ہے، جبکہ چینی منصوبے توجہ حاصل کر رہے ہیں۔ بھارتی تشویش کے باوجود بنگلہ دیش نے سلہٹ میں ایئرپورٹ ٹرمینل کی تعمیر کا ٹھیکہ چینی کمپنی کو دے دیا ہے، جس پر بھارت نے تشویش کا اظہار بھی کیا۔ سلہٹ کی سرحد بھارت کے شمال مشرقی علاقے سے ملتی ہے، جو نئی دہلی کے لیے حساس علاقہ ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ بنگلہ دیش نے کورونا وبا سے نپٹنے میں بھارتی معاونت کو تاحال نہیں سراہا اور نہ کوئی شکریہ ادا کیا۔ مشہور بھارتی اخبار دی ہندو نے اس پر تعجب کا اظہار کیا ہے کہ بنگلہ دیش میں بھارتی ہائی کمیشن نے نہ ہی بھارتی وزارت خارجہ نے اپنی ہائی کمشنر اور حسینہ واجد کے درمیان ملاقات نہ ہونے سے متعلق سوالات کے جواب دیے ہیں۔ ادھر بنگلہ دیشی اخبار کا کہنا ہے کہ حسینہ واجد کے دفتر کے بعض ارکان چین کے ساتھ تعلقات بڑھانے کے لیے متحرک ہیں، اور ایسا انہیں حسینہ واجد نے کہا ہے۔ اسی تحریک کے زیر اثر گزشتہ 10 ماہ کے دوران پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تعلقات میں بڑی تیزی سے بہتری آئی ہے۔ نومبر 2019 میں بھارتی پیاز کی درآمد معطل ہونے کے بعد بنگلہ دیش نے پاکستان سے پیاز خریدا۔ یہ گزشتہ 15 سال میں پہلا موقع تھا کہ بنگلہ دیش نے پاکستان سے کوئی زرعی جنس جو ہے وہ درآمد کی۔ بنگلہ دیش کے بھارت کے جو تعلقات ہیں اس وقت سرد مہری اور کشیدگی کا شکار ہے۔ جب بھارتی پارلیمان نے متنازع شہریت ترمیمی بل اور نیشنل رجسٹر آف سٹیزن پاس کیا، بنگلہ دیش میں اس وقت تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ شہریوں کو واپس بنگلہ دیش بھیج دیا جائے گا۔ بنگلہ دیش کے لیے یہ نازک معاملہ ہے، کیونکہ میانمار سے بے دخل 12 لاکھ روہنگیا جو ہے مسلمان، وہ پہلے ہی چٹاگانگ میں پناہ گزین ہے۔ بھارت مزید لاکھوں مسلمانوں کو بنگلہ دیش دھکیلنے کی تیاریاں کر رہا ہے، سازش کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ بی جے پی کے کئی مرکزی رہنما بنگلہ دیش اور اس کے شہریوں کے لیے ہتک امیز انسلٹنگ جو لفظ ہیں، الفاظ ہیں، اپنے بیانات میں استعمال کر چکے ہیں، جس پر بنگلہ دیش میں احتجاج بھی کیا، جلوس بھی نکلے۔ اب بنگلہ دیش کی حکومت نے بھارت سے مایوس ہو کر چین اور پاکستان سے تعلقات بہتر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کچھ ایسے ہی صورتحال نیپال کی ہے، جس پر بھارت دھونس جماتا رہتا ہے۔ نیپال کی حکومت اور عوام دونوں بھارت کے خلاف احتجاج پر مجبور ہو گئے۔ نیپال اور پاکستان کے تعلقات میں بھی بہتری آئی ہے۔ نیپال چین سے بھی تعلقات بڑھا رہا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو چین اور پاکستان نے مل کر بھارت کا گھیراؤ کر لیا ہے۔ سارک، جس پر پہلے بھارت کا بہت اثر و رسوخ تھا، اب وہاں پاکستان کا اثر و رسوخ بڑھ رہا ہے۔ پاکستان کے بنگلہ دیش، نیپال اور دوسرے سارک ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر ہوئے ہیں۔ دوستوں، آج کے لیے اتنا ہی۔ علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔